السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظاہری کبیرہ گناہوں کا بیان۔ نمبر 1، سونے یا چاندی کے برتن میں کھانا یا پینا۔ صحیح مسلم زواجر صفحہ 197۔ سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سونا اور چاندی جنت کے اندر استعمال کرنے ملیں گے۔ دنیا کے اندر کسی کے لیے بھی سونے یا چاندی کے برتن استعمال کرنا، کھانے کے لیے، پینے کے لیے، وضو کرنے کے لیے وغیرہ، کوئی بھی برتن سونے یا چاندی کا استعمال کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ البتہ زیور کے طور پر عورت کو پہننے کی اجازت ہے، سونے اور چاندی کے زیورات پہن سکتی ہے۔ مرد کو سونے اور چاندی کے زیورات پہننے کی اجازت نہیں، صرف اور صرف انگوٹھی پہن سکتا ہے مرد، لیکن اس میں بھی شرط ہے کہ چاندی کی ہو اور 4 گرام یا اس سے کم ہو، اس سے بڑی نہ ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، 4 گرام سے زیادہ نہ ہو، 4 گرام یا اس سے کم گرام کی انگوٹھی ہو، چاندی کی ہو تو مرد کو پہننے کی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ مرد جو سونا چاندی میں سے کسی بھی چیز کو کسی بھی موقع پر استعمال نہیں کر سکتا۔ البتہ عورت کو اپنے زیورات سونا چاندی کے پہننے کی اجازت ہے، لیکن زیورات کے علاوہ جیسے میں نے ابھی بتلایا، سونا اور چاندی کے برتن، کٹورا، پلیٹ، چمچ یا اور کوئی چیز جس کو کھانے کے اندر یا پینے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے، تو ایسی کوئی بھی چیز برتن کے قبیل سے سونا اور چاندی کی کسی کے لیے جائز نہیں، مرد کے لیے بھی جائز نہیں اور عورت کے لیے بھی جائز نہیں۔ اگر کوئی استعمال کر رہا ہے تو بڑا گناہ ہے۔ نمبر 2، قرآن کریم یا اس کی آیات پڑھ کر بھول جانا۔ ابو داؤد زواجر صفحہ 199۔ بہت بڑا گناہ ہے قرآن کریم یاد کر کے بھول جانا۔ قرآن کریم یاد کر لینا آسان ہے، قرآن کریم کو یاد رکھنا مشکل ہے۔ جب قرآن کریم کو محفوظ کر رہے ہیں، حفظ کر رہے ہیں، تو ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے یاد بھی رکھے۔ اگر کوئی قرآن کریم کا حافظ بن گیا اور پھر قرآن کریم کو بھول گیا، قرآن کریم کو کبھی پڑھتا ہی نہیں اور بھول گیا، یا یہ کہ مکمل حافظ تو نہیں بنا، 2-4 صورتیں یاد کر لی، 2-4 پارے یاد کر لیے، 10-15 پارے یاد کر لیے اور پھر چھوڑ دیا اور اس کو پڑھتا نہیں ہے اور بھول گیا، تو اس کے لیے بھی جتنا حصہ اس نے یاد کیا تھا، اپنے سینے میں محفوظ کیا تھا، اتنا حصہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر یاد نہیں رکھے گا اور سوچے گا کہ میں تو حافظ ہوں نہیں، لہذا 8-10-15 پارے یاد نہیں رکھوں گا، تو فرق کیا پڑے گا؟ فرق بہت بڑا پڑے گا، بہت بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے قرآن کریم جتنا یاد کرے، چاہے مکمل یاد کرے تو اس کو مکمل یاد رکھنا ضروری، نصف قرآن یاد کرے تو نصف قرآن یاد رکھنا ضروری، کچھ صورتیں یاد کر لی تو ان صورتوں کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی قرآن کریم کو یاد کر کے اس کی حفاظت میں نہیں لگا، یعنی قرآن کریم کو یاد رکھنے کی فکر میں نہیں لگا اور بے فکری کے ساتھ قرآن کریم کو بھولتا چلا گیا، تو وہ سخت گناہ کا مرتکب ہوگا، بڑا گنہگار ہوگا۔ ایک آدمی قرآن کریم کو یاد کر چکا مکمل، یا قرآن کریم کا کچھ حصہ اس نے یاد کر لیا، کچھ صورتیں یاد کر لی، اس کے باوجود اس کو یاد رکھنے کی فکر میں اور محنت میں روزانہ لگا رہتا ہے، پڑھتا رہتا ہے، سناتا رہتا ہے، کوشش کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود یادداشت اتنی کمزور ہو گئی کہ اس کو یاد نہ رہا، تو پھر وہ اس وعید میں داخل نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کو محفوظ کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے،
قرآن کریم کو روزانہ پڑھتا ہے، روزانہ یاد کرتا ہے، روزانہ سناتا ہے، روزانہ اس کی فکر کرتا ہے، اس کے باوجود اس کو دماغ کے کمزور ہونے کی وجہ سے یاد نہیں رہتا ہے، تو اس صورت کے اندر یہ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن عام حالات میں یا قرآن کریم کو یاد کر لیا، کچھ صورتوں کو یاد کر لیا، اس کے پیچھے وہ محنت کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی محنت نہیں کر رہا ہے، محنت بھی نہیں کر رہا ہے، اس کو یاد رہتا ہے پھر بھی کوشش نہیں کرتا ہے اور پھر بھول گیا، تو ظاہر بات ہے کہ یہ بڑے گناہ کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے حفظ میں بیٹھنے سے پہلے یہ نیت کر لینی چاہیے کہ میں اب حفظ شروع کر رہا ہوں تو اس نیت سے شروع کر رہا ہوں کہ اس کو آخر تک پورا کروں گا، اور پورا کرنے کے بعد پوری زندگی اس کو نبھاؤں گا، تراویح پڑھاؤں گا، قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کروں گا، سناؤں گا فکروں کے ساتھ، یہ سب نیت ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر ایسا دیکھا گیا کہ حفظ کے اندر بیٹھنے والے طلباء کوئی نیت نہیں کرتے، کوئی عزائم نہیں ہوتے، کسی نے کہا بیٹھ گئے کہ اب دیکھیں گے کیا ہوگا آگے، اگر گاڑی چلی تو ٹھیک ہے ورنہ چھوڑ دیں گے، تو ورنہ چھوڑ دیں گے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ نے مثلا 2-3 پارے حفظ کر لیے پھر چھوڑ دیا تو آپ حافظ نہیں کہلائیں گے، لیکن جتنے پارے آپ نے یاد کیے ہیں اتنے پاروں کو یاد رکھنا پوری زندگی یہ ضروری ہے۔ اگر ان پاروں کی حفاظت نہیں کی، ان پاروں کو یاد نہیں رکھا تو گنہگار ہوگا، بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے جتنا یاد کیا اتنا یاد رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم بھولنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور قرآن کریم کی تلاوت کی، اس کو یاد رکھنے کی روزانہ بلکہ تا دم آخر اس کی فکر نصیب فرمائے۔ نمبر 3، قرآن کریم یا دین میں جھگڑا کرنا۔ زواجر صفحہ 202۔ قرآن کے بارے میں جھگڑنا، دین کے معاملے میں جھگڑنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ قرآن کریم کے متعلق کوئی جھگڑا کر لیا، قرآن کریم کی آیات کے متعلق کہیں بحث و تکرار ہو گئی، اس کے اندر وہ جھگڑنے لگا اور قرآن کریم کی آیات کا استخفاف کر دیا وغیرہ وغیرہ۔ دین کے معاملے میں کسی مسئلے کے اندر الجھ گیا اور جھگڑ رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دین کا کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو پوچھ رہا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس کو دین کا مسئلہ گلے سے نیچے نہیں اترتا ہے، وہ اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، اور اس معاملے میں کوئی آدمی اس کو سمجھا رہا ہے تو اس سے جھگڑا کر رہا ہے، ایسا کیوں اعتراض کے اوپر اعتراض کر رہا ہے۔ تو قرآن کریم کے معاملے میں یا دین کے کسی بھی معاملے میں، کسی بھی مسئلے میں، شریعت کے کسی بھی حکم کے اندر جھگڑا کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور بعض مرتبہ آدمی استخفاف کی صورت میں یا انکار کی صورت میں کفر کے دائرے میں چلا جاتا ہے۔ مثلا قرآن کریم کے بارے میں کوئی ایسا جھگڑا کر رہا تھا جو کفر تک نہیں پہنچا رہا تھا، لیکن اس نے قرآن کریم کی آیت کا کسی وجہ سے جھگڑا کرتے کرتے کسی آیت کا انکار ہی کر دیا، ظاہر بات ہے کہ وہ کفر کے اندر چلا گیا۔ اسی طرح دین کے کسی مسئلے کے اندر کہ جس مسئلے کا تعلق ضروریات دین سے تھا، اور ایسا ضروریات دین کہ جس کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے، اس میں سے کسی مسئلے کا اس نے انکار کر دیا تو یہ تو کفر تک پہنچا دے گا۔ لہذا قرآن کریم کے بارے میں یا دین کے بارے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان گناہ کبیرہ سے ہم سب کی پوری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔